نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد عمر خان سواتی۔ آپ مجھے FM 4K ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ کامیابی اللہ کی رضا کا حصول ہے اور ناکامی اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گئے وہ کامیاب، اور جس سے اللہ پاک ناراض ہو گئے وہ ناکام ہو گیا۔ جب بھی کامیابی کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے چھٹکارا پا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ باتیں ہیں جو ہمیں اپنانا ہوں گی۔ اپنی سیرت و کردار کو بہتر بنانا ہوگا، معاشرے میں ان محاسن کو اپنانا ہوگا جو کہ محاسن اخلاق گنے جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو اپنی ذات سے دور کرنا ہوگا جو معائب اخلاق کہلاتے ہیں۔ اچھی باتوں کو اپنائیے، بری باتوں سے دور رہیے۔ کہتے ہیں عربی میں ایک مقولہ ہے، خیر الکلامی ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو لیکن دلائل سے بھرپور ہو۔ تو پوری دنیا کے کلام کو اگر دیکھا جائے اور ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رکھے جائیں تو دنیا عش کر اٹھے گی کہ سمندر میں سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لفظوں کے موتی پروئے ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ چند الفاظ میں سمندر بند کر دیا اور معائب اخلاق کا خلاصہ بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا نے فرمایا کہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو۔ ہم بدگمانی کا شکار قوم ہیں، اور من حیث القوم اگر دیکھیں، معاشرہ میں دیکھیں، بدگمانیاں کس قدر نفرتیں پروان چڑھا رہی ہیں۔ ہم کیسے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ہم کیسے ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کوئی اچھا بھی ہے لیکن ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ ہم لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو اسی بات کے بارے میں اشارہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ دنیا کا بدگمانی۔ آپ جس کے بارے میں بدگمان ہیں وہ بندہ سونے کا بن کے بھی آپ کے سامنے آ جائے، آپ اسے درست نہیں سمجھیں گے، آپ اسے ٹھیک نہیں سمجھیں گے۔ وہ اس کی ذات میں کوئی غلطی نہیں، کچھ بھی نہیں اس میں، لیکن آپ کا ذہن اس کے بارے میں صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، تو آپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا، آپ کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی۔ آپ کو کسی ماحول کے بارے میں آپ بدگمان ہیں، آپ کو وہ ماحول اچھا نہیں لگے گا۔ کسی گھر کے بارے میں آپ بدگمان ہیں، آپ کو وہ گھر اچھا نہیں لگے گا۔ تو اسی طرف آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، لہذا اس سے بچیے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ ولا
تحسسوا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کیا کرو۔ یہ اتنا تنقیدی مزاج حاصل کر لینا کہ ہر بات میں نکتہ چینی، ہر چیز میں غلطی کو تلاش کرنا، ایسا مزاج اپنا لینا کہ عادت ایسی بنا لینا کہ جس شہر میں رہنا اکتائے ہوئے رہنا، تو ایسے ہی رہنا اور ہر بات پہ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عجیب طرح کی گفتگو کے سانچے میں ڈال لینا کہ تنقیدی۔ تو لوگوں کے عیب نہ تلاش کیا کریں، لوگوں کی برائیاں ہی نہ تلاش کرتے رہا کریں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ کی تخلیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین حالت میں جو ہے وہ تقویم میں پیدا کیا۔ اس میں بلا شبہ برائیاں ہیں لیکن اس میں خوبیاں بھی تو ہیں، تو ہم میں بھی خوبیاں ہیں، ہم میں بھی خامیاں ہیں، کمبینیشن ہے ہم لوگ۔ اللہ نے وہدیناہ النجدین اس لیے ہمیں دو راستے دکھائے، اس لیے تو حساب کتاب ہے کہ جب ہمیں اختیار دیا ہے کہ آپ چاہے آپ جو ہے وہ دائیں راستے پر چلیں، چاہے تو آپ جو ہے وہ گناہوں کے راستے پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو ولا تحسسوا، عیب تلاش نہ کیا کرو، آقا فرماتے ہیں۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ ولا تجسسوا، لوگوں کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرہ میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ ورکنگ جو ہیں وہ لیڈیز ہیں، تو وہ بھی بڑی پریشان ہیں، لوگ چیز کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آزادی سے کام جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ لاشعوری طور پر خوف کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہر کوئی جو آپ کے پیچھے آپ کے تعاقب میں ہے وہ آپ کا فین نہیں ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسے بھی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تلاش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائنڈ سیٹ کی جو ہے نا وہ تردید کی ہے۔ آقا نے فرمایا تھا کہ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے ٹو میں نہ رہا کرو، یہ کوئی اچھی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح آقا نے اس کے بعد فرمایا کہ ولا تناجشوا، ایک دوسرے سے کاروباری بے میں تجارتی دھوکہ ایک دوسرے کو نہ دو، کاروبار صاف ستھرا کیا کرو۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، آپ نے کبھی بھی اپنے مال کو جھوٹ بول کر نہیں بیچا، نعوذ باللہ، آپ نے تو ساری زندگی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے مال کا عیب نہیں چھپایا، جیسا ہے جیسا تھا ویسا بیچا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال دگنے منافع پر بک جاتا تھا۔ تو ایک دوسرے کو کاروباری دھوکہ نہ دیا کریں، اس سے منع کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ قیمت ہے، جیسے اوپن مارکیٹ میں قیمت طے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر قیمتوں کی، اشیاء کی طلب اور رسد، یہ منڈی میں قیمت جو ہے وہ طے کرتی ہے۔ جس چیز کی رسد زیادہ ہو جائے قیمت کم ہو جاتی ہے، جس کی جو ہے وہ رسد کم ہو جائے تو قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو منڈیوں کی یہ میکانیت ہے جو اشیاء کی قیمتوں کو طے کرتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو باہر سے اپنا مال بیچنے کے لیے آتا ہے اس کو شہر کے ریٹ کا نہیں پتہ ہوتا، تو کچھ لوگ آگے جا کر ان سے مال خرید لیتے ہیں، جی آپ ہمیں اتنے کا بیچ دیں، پھر وہ اس بندے کا مال شہر میں لا کر اپنی مرضی کا بیچتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال سے بھی منع فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ لا تلقوا الرکبان، سواروں کو آگے جا کر جو ہے وہ نہ ملا کرو، ولا تبیعوا حاضر لباد، جو لوکل آدمی ہے وہ باہر والے کا مال صرف اس نیت سے لے کر کے میں مہنگا کر کے بیچوں گا، ایسے کام جو ہے وہ نہ کیا کرو۔ اور دھوکہ دہی سے جو ہے وہ منع کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنا شاندار دین ہے، کتنی جزیات بیان کر دی معاشرے کے لیے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی بیان کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ ولا تناجشوا، کاروباری دھوکہ نہ دیا کرو،
ایسا نہیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نماز پڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا چکر لگاتے۔ ایک بارش ہوئی تو بارش کے بعد ایک بازار سے گزرے تو گندم کے ڈھیر کو خشک دیکھا، تو جب آقا نے ہاتھ کو ایسے اندر داخل کیا تو اندر نمی تھی، تو آقا نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ اوپر سے خشک ہے اور نیچے سے یہ تر ہے، یہ کیوں ہے ایسا؟ اس نے کہا جی بارش تھی تو میں نے صرف اس غرض سے کہ بک جائے تو میں نے نیچے والا حصہ اوپر کر دیا اور اوپر والا حصہ۔ تو آقا نے فرمایا تھا کہ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اچھے مال کی قیمت میں ساتھ تھوڑا سا برا مال بھی ساتھ بیچ دیتے ہیں کہ پھر کیا ہے، ان باتوں کا خیال رکھیے۔ آقا نے فرمایا تھا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے دین سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من غشا، جو کہ ملاوٹ کرتا ہے۔ تو اس سارے کو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ولا تناجشوا، کاروباری دھوکہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ نہ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو، حسد کرنا ایک دوسرے سے، اس سے منع کیا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح خشک لکڑی آگ کو پکڑ لیتی ہے اور فوراً جل جاتی ہے، اسی طرح آدمی کی نیکیاں چاہے وہ ڈھیروں کی ڈھیر ہوں، حسد ان کو جلا دیتا ہے، آدمی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں حسد کرنے سے۔ اللہ کی تقسیم ہے جی، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے عطا کیا ہے، آپ ایک طرح سے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اے اللہ پاک آپ نے اس کو کیوں دیا؟ اللہ نے دیا بھائی، اللہ جس کو چاہے دے۔ ماں کے 5 بیٹے ہیں تو 5 میں تفاوت ہے، ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی زیادہ کماتا ہے کوئی کم کماتا ہے، ایک ہی ماں کے وہ بچے ہیں۔ تو اسی طرح معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ صلاحیت والا کم کما رہا ہو اور کم صلاحیت والے کو اللہ نے بے شمار دیا ہو، یہ اس کی تقسیم ہے، ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو ہم ایک طرح سے جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں ہم جلاپے کا شکار ہو جاتے ہیں جی، وہ تو ہم اللہ کی تقسیم پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے ہم اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اسے کیوں عطا کیا ہے مجھے کیوں عطا نہیں کیا، اس بات میں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہیلدی کمپٹیشن معاشرے میں اچھی بات ہے، بچوں میں ہونا چاہیے، بڑوں میں ہونا چاہیے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزوں میں حسد کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے۔ وہ کون سی 2 کام ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس کو ہلاک کرنے کے در پہ ہو گیا، وہ لٹاتا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں، اسے پتہ ہے کہ یہ جو مال ہے اصل مال میرا وہ ہے جو میں نے آگے بھیجا ہے، جو موت کے بعد میرے کام آئے گا، جس کو میں نے سٹاک کر لیا ہے اپنے آنے والی زندگی کے لیے۔ اگر کوئی ایسا آدمی کام کرتا ہے کہ وہ بے دریغ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو آپ کو بھی اس کو دیکھ کر یہ مثبت حسد، آقا نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، آپ کو اس کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے اور ویسا بننے کی کوشش جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ اور دوسری قسم آقا نے بیان فرمائی تھی کہ رجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یعلمھا فہو یقضی بھا ویعلمھا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا آدمی کہ اللہ نے اس کو حکمت عطا فرمائی اور وہ اس علم و حکمت کے ذریعے لوگوں میں اچھا فیصلہ کرتا ہے، وہ اپنا دین وہ اپنا علم لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو ایسے بندے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ کہنے دیجیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حسد، تو ایسے بندے کو حسد کرنا جو ہے وہ دیکھ کر مثبت سینس میں حسد کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ولا تحاسدوا، حسد جو ہے وہ نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ دل میں رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، دل کو لوگوں کے لیے صاف رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، غیبت لوگوں کے سامنے ایسی بات
کہ جو سامنے کریں تو بری لگے، ان کے پیچھے وہی بات، چاہے وہ بات ٹھیک ہے ان کے بارے میں سچ ہے، لیکن کسی کی پشت پر ایسی بات کرنا کہ جو کہ اس کو مناسب نہیں لگنی تھی، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس سے منع فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے منع فرمایا اللہ پاک نے قرآن کریم میں۔ ارشاد ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، اور فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ ایک کلام کا انداز ہے، تو ظاہری بات ہے کسی کو پسند نہیں ہے، کون جو ہے وہ کینیبل بننا چاہے گا، اور وہ بھی کہ مردہ انسانوں کو کھانا اور وہ بھی اپنے بھائی کو کھانا، کوئی بھی نہیں۔ تو جیسے وہ پسند نہیں نہ کرتے، ایسے ہی جو ہے نا یہ غیبت نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سے پوچھا گیا کہ 2 خواتین ہیں اور ان کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے، آپ کی اجازت ہو تو وہ روزہ افطار کر لیں؟ آقا نے فرمایا کہ نہیں، انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور ان کے سامنے رکھا۔ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، تو آقا نے فرمایا کہ اس میں آپ اومٹ کریں جو آپ کی طبیعت خراب۔ جب انہوں نے کیا کی تو ان کے اندر سے لوتھڑے، خون، بوٹیاں یہ ان کے اندر سے باہر نکلی۔ آقا نے فرمایا کہ یہ سارا دن روزہ انہوں نے حلال چیز سے رکھا، یہ سارا دن حرام کھاتی رہی، یعنی کہ غیبت کرتی رہی۔ تو اپنی محفلوں کو پاک کیجیے، ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کی ذات کے بارے میں غلط باتیں نہ کیا کریں، بس اپنی زبان پہ جو ہے وہ تالا رکھیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ میں تمہیں دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ فرمانے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو نکال کر ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، یہ جو ہے وہ دین کا خلاصہ ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ جراحت اسنانی لہل تیام لا یلتام ما جریح اللسان، کہ نیزوں کے زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا لگا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو زبان کو لوگوں کے سامنے بھی قابو میں رکھیے، زبان کو لوگوں کے پیچھے بھی جو ہے وہ قابو میں رکھیے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آقا نے فرمایا کہ ولا تدابروا، غیبت نہ کیا کرو۔ اور آخر میں جب ان تمام معائب کا ذکر کیا کہ یہ نہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، تو پھر کیا کیا کرو؟ آقا فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن گیا۔ آپ آپس میں کیوں اچھے ٹرم میں نہیں رہتے؟ آپ کیوں ایک دوسرے سے درگزر نہیں کرتے؟ آپ کیوں ایک دوسرے کے کام نہیں آتے؟ آپ ایک دوسرے کا سہارا کیوں نہیں بنتے؟ آپ کیوں ایک دوسرے کو اٹھاتے نہیں ہیں؟ آپ کیوں ایک دوسرے کے دکھ درد اور مصیبت میں کام نہیں آتے؟ بھائی ایک دوسرے کے کام آیا کریں۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ جب ہم اپنے دل کو لوگوں کے بارے میں صاف رکھیں گے، جب ہم لوگوں میں محبت پھیلائیں گے، جب ہم خلوص نیت سے ہر ایک کو سلام کریں گے۔ تو آقا نے فرمایا تھا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ دوبارہ حدیث سن لیجیے گا کہ آقا نے فرمایا کہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دعا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔